کراچی کے مضافاتی علاقے ریڈی گوٹ میں ٹاٹ کی جھونپڑی میں آباد یہ مائی گاڑی ہے۔ مائی 18 سال سے بھارت میں قید اپنے پیاروں کی وطن واپسی کی منتظر ہے۔ 1999 میں آنے والا سمندری طوفان ان کے بھائی، بھتیجے اور دیور کو بھارتی ساحل پر لے گیا، جہاں مختلف الزامات میں عمر قید ان کا مقدر بنی۔ جبکہ اسی خاندان کا ایک اور شخص بھارتی جیل میں دوران حراست انتقال بھی کر چکا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد ہم سے ملوا دے گا۔ ہم تو عید کے روز بھی دکھ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہماری عید تو تبھی ہوگی جب یہ ہم سے ملیں گے۔ ماہی گیر پاکستان کے ہوں یا بھارت کے، ان کو گرفتار کرنا تو مناسب ہی نہیں۔ طوفان تو آ کر چلا گیا، لیکن ان کے دل آج بھی مضطرب ہیں۔ بھارت سے آنے والے یہ خطوط ان بچھڑے خاندانوں میں رابطے کا واحد ذریعہ تھے، لیکن یہ سلسلہ بھی 1 سال پہلے تھم گیا۔ 1999 والا طوفان تو تھم گیا، لیکن ہمارے دل میں اب بھی یہ طوفان موجود ہے۔ ہماری تو یہ درخواست ہے کہ ہمارے پیارے ہم سے واپس ملوا دیے جائیں۔ ہم بھوک کو تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنوں کی جدائی بڑی مشکل ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سرکریک تنازع حل نہ ہونے کے باعث سرحد کے دونوں جانب آباد سینکڑوں ماہی گیر ہر سال سمندری حدود کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ان کی رہائی ایک طویل اور سست عمل سے گزر کر ہوتی ہے۔ جب تک دونوں ملک آپس میں جو ہے نا وہ معاہدہ نہیں کرتے ہیں، پھر وہ فشرمین کی لسٹ جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں، پھر دونوں ملک جو ہے وہ اپنے ہی ماہی گیروں کی نیشنلٹی کنفرم کرتے ہیں، وہ کافی عرصہ ہو جاتا ہے۔ تو آزاد ہونے کے بعد بھی 2-2, 3-3, 4 سال جو ہے نا وہ بند رہتے ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے اور یہ انسانی حقوق کی جو ہے نا وہ بہت بڑی خلاف ورزی ہے جو دونوں ملک جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے کنونشن برائے سمندری قوانین کے تحت سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے والے ماہی گیروں کو جرمانہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن گرفتار نہیں۔ مگر پاک بھارت تعلقات میں تناؤ کے سیاسی پس منظر میں انسانی حقوق کا یہ اہم مسئلہ پس پشت چلا جاتا ہے، اور اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں غریب ماہی گیر اور ان کے خاندان۔ محمد ثاقب، اردو VOA، کراچی۔